بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی نام پر شاہ کے پانی جو پلا دیتے ہیں میرے کوثر انہیں مجھ رائے دعا میرے کوثر انہیں مجھ رائے دعا دیتے ہیں قتل اکبر سا پسر ہوتا ہے شے کرتے ہیں شکر صبر ایوب کو شبیر جلا صبر ایوب کو شبیر جلا دیتے فاطمہ کہتی ہیں دنیا میں یہ آباد رہیں شہ کا پرسا مجھے سب اہل عزا شہ کا پرسا مجھے سب اہل عزا دیتے پوچھتا ہے جو کوئی کس نے کمر کو توڑا شہباز کے لاش کو بتا شہباز کے لاش کو بتا دیتے چشم سجاد اگر ذوف سے ہو جاتی ہے بند اشقیاں پاؤ گے زنجے ہلا اشقیاں پاؤ گے زنجے ہلا دیتے رو کے کہتی تھی سکینہ کے ہمیں قید کیا لوگ زندہ سے یتیموں کو چھڑا لوگ زندہ سے یتیموں کو چھڑا دیتے ہیں نام پر شاہ پانی جو پلا دے فاتحہ جب داغ بے کسی نہ سکینہ اٹھا سکی اور درد دل نہ خوف کے مارے سنا سکی کھائے تماچے شمر کے جب تک کہ کھا سکی سن کم تا دکھ بہت دینا برداشت لا سن کم تا دکھ بہت دینا برداشت لا روئی تو ظالموں نے جفا بے شمار کی آخر یہ جبر دے کے موت آخر یہ جبر دے کے موت اختیار گر کی تو شمر پکارا خاموش ہو اور چپ ہوئی تو بے پدری نے کہا کہ رو گئے شدت عطش سے پکاری کے پانی دو گئے یاد کر کے بابا کی گئے یاد کر کے رہ گئی بابا کی پیاس کو سوئی جو آنسو پوچھ کے چشمے پراب سے آئے حسین کہہ کے پھر اٹھ بیٹھی آئے حسین کہہ کے پھر اٹھ بیٹھی دل میں
समा गया था जो शिमरे लई का डर, सोने में कांप कांप ये कहती थी रात भर, फरियाद छीनता है गोहर शिमरे बद गोहर, आता है इब्ने साद छुप जाके, आता है इब्ने साद छुप जाके मैं कि ज़ैनब फूफी संभालो, कलेजा धड़कता है सज्जाद भाई देखो ये खोले गोरा, सज्जाद भाई देखो ये खोले गोरा, जब प्यास लगती रोके चचा को पुकारती, दुखते जो कान शाय खुदा को पुकारती, आता न जब कोई तो खुदा को पुकारती, जीने से तंग हो के क़ज़ा को, जीने से तंग हो के, जीने से तंग हो के क़ज़ा को पुकार, कहती थी ने चचाना इमामे उमम रहे, रोलवाने को अधूरा है रोने, रोलवाने को अधूरा है रोने, चुप थी तो चुप थी बोलती, जो थी डरी हुई, वहाँ शिम्र आया तन में इधर थर थरी हुई थी, आह बात बात में लब पर धरी हुई, गर्दन की रेशमा लहू से भरे, गर्दन की रेशमा लहू से भरे, दम रुकने लगता था तो रसन खोल देते थे, बाहर जो शुम्र बोलता तो बाल, बाहर जो शुम्र बोलता तो बाल, बाहर जो शुम्र बोलता तो बाल, कुबरा से चुपके चुपके कभी करती थी बयां, कल एक जगह मैं जाऊंगी इस घर से मेहमां, रोकर वो पूछती थी कहो तो कहाँ कहाँ, दरवाजे में तो कुबल है गर्दन में, दरवाजे में तो कुबल है गर्दन मेरे, ये कहती थी कि खुफला लगा है तो क्या हुआ, जिंदा है बंद रोज़ा रिज़वान, जिंदा है बंद रोज़ा रिज़वान, जिंदा है बंद रोज़ा रिज़वान, अब मौत मेरी सबको मुबारक करे खुदा, मरते ही मेरे कैद से सब कुनबा हो रहा, जाता रहे बुखार बरादर का बेदवा, जन्नत को हम रवाओ मदीने को, जन्नत को हम रवाओ मदीने को, खरबा गुल हो सकीना लेके बला सब की मर गई, हैदर की बहुत ही मुश्किलें आसान, हैदर की बहुत ही मुश्किलें आसान, हैदर की बहुत ही मुश्किलें आसान, बल मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात मोहम्मद। अभी मेरे पास मैसेज आया कि माशाल्लाह बाहर बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं और बड़े बच्चे भी हैं, तो जो वॉलंटियर्स हैं उनसे दरख्वास्त है उनसे जाके कह दें कि अंदर हॉल में तशरीफ़ ले आएँ। इंशाल्लाह कल लेडीज़ मजलिस इस इमाम बारगाह में ठीक 6 बजे बसिलसिले वफ़ात उम्मुल मोमिनीन बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा मुनक्किद होगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।
مسجد ٹھیک 6 بجے شروع ہوگی، اور انشاءاللہ کمنگ سنڈے کو جون 19 کو نیئر بھائی ابو بھائی کے والد مرحوم کی اصالہ سال کی مجلس ہے، اس میں بھی آپ تمام حضرات سے شرکت کی درخواست ہے۔ اور انشاءاللہ ٹیوزڈے منڈے جون 14 کو یہاں پہ جشن بسلسلہ ولادت سبط اکبر سلام اللہ علیہ منعقد ہوگا، اللہم علیہ السلام منعقد ہوگا۔ اور ٹیوزڈے کو شام 6 بجے جناب کرار حیدر صاحب کے دولت خانے پہ مجلس یہ جشن ہے شام 6 بجے، اس میں بھی آپ سب سے شرکت کی درخواست ہے۔ اور انشاءاللہ شبوں کا سلسلہ جو ہے جون 24 سے شروع ہوگا، اور سیٹرڈے جون 26 کو آئی سی حسینی کے مجلس کے بعد جناب ڈاکٹر شفیق صاحب کے دولت خانے پہ مجلس ہے، اور اس کے فوراً بعد جناب ڈاکٹر اصغر صاحب کے دولت خانے پہ مجلس ہے۔ ان دونوں مجالس کو جناب مولانا محبوب صاحب خطاب فرمائیں گے، اس میں بھی آپ تمام حضرات سے شرکت کی درخواست ہے۔ بر محمد و آل محمد صلوات صلی اللہ محمد و آل۔ انشاءاللہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہر سال القدس ریلی جو ہوتی ہے وہ انشاءاللہ 1 جولائی فرائیڈے کو ہوگی دہلی سینٹر پہ، آئی تھنک 3:30 اور 4:30 اس کا ٹائم ہے۔ Buses are available from all 3 centers, Hussaini, Baitul Ilm and Masoom Center is based on first come first serve basis. Please try as much the maximum numbers you can. I mean, buses are, I think they should be it's free, so it's based on first come first serve basis. For further information, please contact brother Abbas Mehndi, and I don't know the other centers who is the representative of those centers. Bar Muhammad wa Ali Muhammad Salawat صلی اللہ محمد وآلہ۔ اسی کے ساتھ ملتمس علی جناب مولانا سید محبوب مہدی عابدی النجوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور برنوخ فروز میں بآواز بلند نعرہ صلوات۔ حضرات دعائے شفا کی گزارش ہے آپ تمام حضرات سے۔ بہت سے مومنین بیمار ہیں اور ان سب کی امید یہ ایک ہی امید رہ جاتی ہے، دعا کی امید، اور یقیناً دعاؤں کا بڑا اثر ہے۔ تو آپ حضرات ان سب کے لیے دعا فرمائیں، اور خصوصی طور پر جناب اقبال حسین سجلال صاحب جو فضل علی سجلال صاحب کے بھائی ہیں، بہت ہی کریٹیکل سچویشن میں ہیں، اور جناب سید تقی صاحب ڈیٹروئٹ میں ہیں، ان کی برین سرجری ہوئی ہے، اور محترمہ عنبر صاحبہ ہیں۔ ان سب کے لیے دعا فرمائیں، اور جو حضرات آپ کے ذہن میں ہیں کوئی بیمار کے پروردگار جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے صدقے میں سب کو صحت و شفاء کامل و عاجل کرامت فرمائے، اور آپ سب کو انشاءاللہ ہر بلا اور بیماری سے محفوظ و معمول رکھے۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین رحمۃ للعالمین، سیدنا و نبینا
وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومطهر قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ صلوات. اذان محترم، کتنی عظیم ہے وہ ذات گرامی جس کے تذکرے کے لیے آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں. اس کا کوئی انسان اندازہ نہیں لگا سکتا. کیا مقام، کیا رتبہ اللہ نے جناب خدیجہ کو مرحمت فرمایا، کیا منزلت ہے ان کی، اور کیا فضائل ہیں، کیا مناقب ہیں، اور کتنا بڑا ان کا احسان ہے اسلام پر اور مسلمانوں پر. تاریخ میں بہت سی ایسی شخصیتیں گزری ہیں کہ ہسٹری نے اور ہسٹورینس نے ان کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے. ان میں ایک شخصیت جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ہے. حقیقی معنی میں جناب خدیجہ ام المؤمنین ہیں، اور پورے اس مفہوم کے ساتھ ہیں کہ جس مفہوم کو ذہن میں رکھ کے کوئی ایک مومن خود کسی کو ماں کہے. میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ قرآن نے ازواج رسول کو ماں کیوں کہا ہے. وہ جو ماں کہا ہے اس کا کچھ سبب ہے، اس کا ایک ریزن ہے جو ہرگز جناب خدیجہ پہ اپلائی نہیں ہوتا. جناب خدیجہ ام المؤمنین میں نے کہا، ان کی شان سے بہت کم ہے یہ لفظ. وہ مؤمنین کی نہیں، ائمۃ المؤمنین کی ماں ہے. اس کو یوں کہہ دوں کہ ام المؤمنین اور ہیں، ام الائمہ اور ہے. تو جناب خدیجہ کا رتبہ بہت بلند ہے. اللہ نے ان کو 11 اماموں کی ماں قرار دیا. جناب خدیجہ کا رتبہ بہت بلند ہے، اور ان کے فضائل اتنے زیادہ ہیں. جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ اگرچہ تاریخ نے ان کے ساتھ ظلم کیا ہے، آپ اکثر جب ام المؤمنین کی بات سنتے ہیں کسی سے، کوئی بھی امہات المؤمنین کا ذکر ہوتا ہے تو اس میں جناب خدیجہ کا ذکر نہیں آتا. اور جب پیغمبر اسلام کی ازواج کے احترام کی بات ہوتی ہے اور ان کے رتبے کی بات ہوتی ہے تو اس میں جناب خدیجہ کا ذکر نہیں آتا. 25 سال جس نے پیغمبر کے ساتھ گزارے، 25 سال 25 ایئرس، اس 25 سال کا کوئی تذکرہ آپ مسلمانوں سے نہیں سنیں گے. یہ سب وہ مسائل ہیں کہ جن پر انسان جتنا غور کرے حیرت ہوتی ہے کہ کیا معاملہ ہے.
اور یہ لمحہ فکریہ ہے ہر مسلمان کے لیے کہ کیا بات ہے بھائی، کیا ایسا معاملہ ہے کہ آپ کسی اور کا ذکر کرتے ہیں تو دین آدھا ملتا ہے دوسروں سے، کیوں؟ کہ بھائی یہ رسول کی زوجہ ہیں، آدھا دین یہاں سے مل رہا ہے، اور کسی ایک زوجہ سے مثلا۔ ہمارا مقصد کسی پر کوئی نگیٹو تبصرہ کرنا نہیں ہے، بالکل ہرگز نہیں، ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن حقائق اگر بیان کرتے ہوئے کوئی ایسا سوچے تو ہم کو بلیم نہ کریں، یہ تو ہسٹری ہے، یہ تو حقائق ہے۔ پیغمبر اسلام نے، توجہ کیجیے گا، عجیب بات ہے یہ، پیغمبر اسلام نے جناب خدیجہ کی وفات کے بعد 10 سال میں 10 شادیاں کی۔ کتنی؟ 10، 9 شادیاں اور ایک اور، تو 10 بیویاں تھیں نبی کی۔ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جتنا وقت ایک بیوی کو دیا جائے اتنا ہی دوسری کو دیا جائے۔ اس طرح عدل کی بنیاد، بھائی خاتم النبیین سے بڑھ کر عادل کون ہوگا؟ عدل کی بنیاد پر اگر یہ وقت تقسیم کیا جائے تو ہر بیوی کے حصے میں 1 سال آتا ہے۔ اس 1 سال کو دیکھیں اور اس 25 سال کو دیکھیں جس میں کسی اور کی شرکت نہیں ہے۔ توجہ کیجیے گا، 25 سال لا شریک ہیں، وہ کوئی ان کا شریک نہیں ہے، اور 10 سال میں شریک موجود ہیں، تو حصے میں 1 سال آیا۔ تو اب اگر دین 1 سال سے لیا جائے بہتر ہے یا 25 سال سے لیا جائے زیادہ بہتر ہے؟ سوچنے کی باتیں، یہ سب سوالات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، قابل غور۔ لیکن جناب خدیجہ کے جو فضائل ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ اتنے سے وقت میں وہ سب کچھ بیان نہیں ہو سکتے، میں نے صرف ایک پہلو میرے ذہن میں ابھی آیا بیٹھے بیٹھے، وہ میں آپ سے شیئر کروں گا، مجلس تمام ہو جائے گی اسی پر۔ ایک پہلو، ایک سائڈ، ایک حصہ جناب خدیجہ کی عظمت کا، ایک اسپیکٹ خالی، وہ کیا ہے؟ وہ وہی ہے جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ خوش نہیں ہو سکتا علاوہ احسان کے۔ اس کے بھی 10 پہلو ہیں، 10 زاویے ہیں، اور میں اس میں سے صرف ایک لینا چاہتا ہوں، 10 میں سے بھی ایک۔ وہ کیا؟ اور شاید بس یہی ہے سب کچھ جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ عجیب بات ہے میرے دوستو، آپ ہسٹری پر نظر ڈالیں، خود اپنی زندگی کے حالات ہیں، آپ کے اراؤنڈ اس طرح ہوتا رہتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا، ان کے احسانات اتنے زیادہ ہیں کہ خود قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے بطور احسان و امتنان خاتم النبیین پر۔ اللہ نے اس کو یاد دلایا، الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ، اس پر ہم بار بار بات کر چکے ہیں۔ لیکن یہ جو پہلو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ نہیں ہے، وہ یہ ہے احسان 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ابتدائی احسان اور ایک جوابی احسان۔ توجہ کیجیے گا، آپ کسی کے ساتھ احسان کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کہا آپ ان کے ساتھ اتنا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ انہوں نے میرے ساتھ بہت کچھ کیا ہے، اس لیے میں جواب دے رہا ہوں۔ تو جواب اور ہے اور آغاز اور ہے۔ جناب خدیجہ رسول اللہ کو کسی احسان کا جواب نہیں دے رہی ہیں، آغاز و ابتدائے احسان ہے خدیجہ کی طرف سے، اور جواب ہے کس کی طرف سے؟ رسول اللہ کی طرف سے۔ جب جواب ہوتا ہے، احسان کا جو جواب ہوتا ہے، وہ جواب مکمل ہو نہیں پاتا، اسی لیے کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے؟ تو انسان احسان کا بدلہ، کسی نے آپ کو $100 دیے، آپ اس کو 200 تو دے سکتے ہیں،
لیکن وہ پہل جو اس نے کی تھی وہ آپ نہیں لا سکتے. اسٹارٹ اس نے کیا تھا, آپ تو صرف جواب دے رہے ہیں. آپ اگر $1,000,000 بھی دے دیں $100 کے جواب میں, تو آپ کا جواب ہی رہے گا, آغاز نہیں ہوگا. اگر بات سمجھ میں نہیں آئے تو کسی کو سلام کر کے دیکھو. جب آپ سلام کریں گے تو آپ کو کتنا ثواب ملے گا, اور جب وہ جواب دے گا اس پر واجب ہے جواب دینا, اس کو کتنا ثواب ملے گا. واجب کا ثواب کم ہو گیا, مستحب کا ثواب زیادہ ہوگا. کیوں کہا؟ اس لیے کہ اس نے شروع کیا. جو سلام کرتا ہے وہ شروع کر رہا ہے, جو شروع کرتا ہے اس کے بعد آپ جواب دے رہے ہیں, آپ کو ثواب کہاں مل سکتا ہے؟ اور پھر بھی آپ جواب کتنا ہی لمبا, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, جتنے بھی لمبے آپ جواب دے دیں, آپ اس ابتدا کا جواب دے ہی نہیں سکتے. تو دو شخصیتیں اسلام میں, صرف دو شخصیتیں ایسی ہیں جن کے احسان کا جواب تمام مسلمان, پورا اسلام, پورا دین, پورا قرآن, پورا کعبہ, تمام انبیاء مل کے بھی چاہیں تو ان کے احسانات کا جواب نہیں دے سکتے. اس لیے کہ انہوں نے احسان کا جواب نہیں دیا تھا, انہوں نے احسان کیا تھا, ہم جواب دے رہے ہیں. اب آپ تاریخ اسلام میں کوئی بھی مسلمان کسی فرقے سے اس کا تعلق ہو, ہم لوگ فرقے بندی کی باتیں نہیں کرتے, کسی فرقے سے کسی مسلمان کا تعلق ہو, کسی بڑی سے بڑی شخصیت کو لے آئے اپنے جانتے میں کہ فلاں شخصیت اتنی بڑی, ان کے یہ احسانات وہ احسانات, ٹھیک ہے, ان سے پوچھے کہ ان کے جو بھی احسانات تھے وہ پہلے ان کے احسانات تھے یا پہلے رسول اللہ کے ان پر احسانات تھے, کس کا احسان پہلے تھا؟ تو پہلا احسان آپ کو صرف جناب ابو طالب کا ملے گا اور جناب خدیجہ کا ملے گا, پہلا احسان. پھر رسول اس کا جواب دے رہے ہیں, مسلمان اس کا جواب دیتے رہے ہیں, جواب نہیں ہو پائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آغاز وہ دونوں کر چکے. ایک پہلو ان کی فضیلت کا یہ ہے. ایک اور پہلو جو اصل میں بیان کرنا چاہ رہا تھا وہ یہاں ہے, یہ تو اس کی تمہید تھی. جناب خدیجہ کی فضیلت کا پہلو یہ ہے کہ آپ اپنے اراؤنڈ, آس پاس دیکھتے ہیں, زندگی میں ہوتا ہے کہ لوگ بڑے وفادار ہوتے ہیں, واقعاً وفادار ہوتے ہیں, نیکی کرتے ہیں, ساتھ بیٹھتے ہیں اور سب کچھ کریں گے آپ کے لیے, جان بھی نچھاور کرنے کو تیار رہیں گے, سب کچھ ہوگا, یہ سب کچھ ہوتا رہے گا. لیکن اس وقت ہوتا ہے جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کامیاب ہیں. کامیابی کے بعد کوئی آپ سے اچھے طریقے سے بات کرے اور ہے, اور جب آپ مشکلات میں اور مصیبت میں ہیں تب کوئی آپ کے ساتھ احسان کرے, اس کا مسئلہ دوسرا ہوتا ہے. جناب خدیجہ کا جواب کائنات میں اس لیے نہیں ہو سکتا, اور جناب ابو طالب کا, انہوں نے اس وقت احسانات کیے ہیں رسول اللہ پر جب اسلام کمزور تھا, جب ابھی اسلام کا آغاز ہوا تھا. جب رسول اللہ مدینے آ گئے, طاقت بڑھ گئی, اس کے بعد اگر لوگ آس پاس آ گئے تو حیرت کیا ہے اور تعریف کی کیا بات ہے. بات تو جب ہے کہ جب پیغمبر اسلام مشکلات میں تھے, ان مشکلات میں, اس کمزوری میں, ابھی مشن شروع ہی ہوا تھا, پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے, ہو سکتا ہے ان کو مار دیا جائے, ہو سکتا ہے مشن ناکام ہو جائے, ہے کہ نہیں. اس موقع پر پیغمبر اسلام پر احسان کرنا اور بعد میں اپنے کو نبی سے قریب ظاہر کرنا, بعد میں احسانات کے چرچے کرنا, ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق. تو جناب خدیجہ کے فضائل کا سب سے بڑا پہلو یہ ہے کہ انہوں نے جتنی بھی قربانیاں دیں اس وقت دیں جب اسلام کو ضرورت تھی. بعد میں اگر کسی نے قربانی دی ہے تو اسلام کو ضرورت نہیں تھی,
قربانی دینے والے کو ضرورت تھی کہ قربانی دے تاکہ وہ خود بچ جائے، تاکہ اس کا خاندان بچ جائے، تاکہ وہ جس دین کو مان رہا ہے اب وہ بچ جائے. مثلا اگر وہ دین کے لیے بھی کر رہا ہے تو بھی اس کے قربانیوں میں کسی نہ کسی طرح فائدہ اس کو جا رہا ہے. جناب خدیجہ نے اس وقت سب کچھ اپنا دین کے لیے لٹا دیا، اس وقت، جبکہ کچھ ابھی عام انسان کو معلوم نہیں. یہ تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ تو ان کی نگاہ تھی، بے شک ان کا ایمان کامل تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر عام انسان کی نظر سے دیکھیں تو کیا پتا بھئی یہ تو ابھی انہوں نے سٹارٹ کیا ہے، ایک یتیم ہے، بظاہر ان کی کوئی سپورٹ بھی نہیں ہے علاوہ ایک چچا کے، پورا مکہ ان کا دشمن ہے اور مخالف ہے. 10 سال تک یہی حالات رہے، بلکہ 13 سال تک یہ سلسلہ رہا. اب اس 13 سال میں کمزوری کا حالات ہیں، کمزوری کی زندگی ہے، لوگ چاروں طرف سے ان کے دشمن ہیں، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. اس دور میں جناب خدیجہ نے ان کے پاس جتنا سرمایہ تھا اس وقت لٹایا ہے اسلام کے لیے. اور اسلام کی وہ بہار اگرچہ وہ نہیں دیکھ سکیں، بہار ہے اسلام کی، یعنی کیا؟ اسلام کی کامیابی. بلکہ جناب خدیجہ کی قربانیوں کا تسلسل یہ رہا کہ جس کو ہم بہار کہتے ہیں وہ بہار مسلمانوں کے لیے رہی، لیکن اس بہار سے فائدہ اٹھانے والے، ان پھلوں کو حاصل کرنے والے، ان ثمرات سے استفادہ کرنے والے، انہوں نے خدیجہ کی اولاد کو تھوڑی چین سے رہنے دیا. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. مسلمان آج تک جناب خدیجہ کے احسان کا بدلہ کیا دے رہے ہیں؟ تو جناب خدیجہ کے فضائل کے بہت سے پہلو میرے دوست، اور یہی ایک پہلو سب سے اہم ہے کہ انسان اخلاص اگر آپ کو دیکھنا، یعنی للہیت. ہم بھی اگر کوئی خدمت کریں گے تو ہو سکتا ہے ہماری نظر میں یہ ہو کہ شاید اس سے مجھے یہ فائدہ پہنچے، شاید میری اولاد کو یہ فائدہ پہنچے. جہاں کسی فائدے کی کوئی امید نہ ہو، صرف قربانی ہی قربانی ہو، صرف دینا ہی دینا ہو، یہ جذبہ آپ کو ملے گا تو ان دو ذوات مقدسہ میں ملے گا، یا پھر انہی کی اولاد میں یہ تسلسل قائم رہے گا، انہی کی اولاد میں ملے گا آپ کو. ورنہ آج بھی اگر ہم چندہ دیتے ہیں تو اس میں خدا نہ خواستہ کوئی بھی اگر ایک آ گیا تصور، لیکن ہاں جو ان دونوں کے صحیح ماننے والے ہیں وہ جو بھی کوئی خدمت کریں گے، وقت دیں گے، اپنا مال صرف کریں گے، تو اس میں للہیت، صرف خدا کے لیے. کسی نے کہا کہ شوہر کی، آپ نے شوہر کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، تو کیا فرمایا تھا؟ کہ شوہر کے لیے نہیں، اللہ کے رسول کے لیے قربان کیا. اللہ کے رسول کے، کتنی بڑی بات ہے. یہ اس وقت کہہ رہی ہیں جب ابھی قرآن کی وہ آیتیں نہیں اتری ہیں. کہا کہ میں نے شوہر کے لیے نہیں، اللہ کے رسول کے لیے. یہ رسول ہیں، یہ رسول ہیں، یہ رسول ہیں. یہ بات اس وقت کہی جب ابھی وہ آیت نہیں اتری تھی جس میں قرآن یہ کہہ رہا وما محمد الا رسول، محمد کچھ ہے نہیں علاوہ رسول کے. جناب ابو طالب کے بھی اقوال وہ ہیں جو قرآن کے نزول سے پہلے وہ باتیں کہی ہیں کہ وہی باتیں انہی الفاظ میں بعد میں قرآن نے کہی ہیں. اب یہ دونوں کتنے عظیم تھے، ان کا علم کیسا تھا، ان کا ایمان کیسا تھا، خدا ہی جانے. یا تو قرآن کے نزول سے پہلے انہیں معلوم تھا کہ کیا نازل ہونے والا ہے، یا اتنے خلوص سے ایک بات کہی کہ قرآن ہی ان کے الفاظ میں قرآن بن کے نازل ہو گیا. دونوں میں سے کوئی ایک بات ہے کہ اللہ نے کہا اچھا تم نے یہ بات کہی کہ یہ رسول ہیں، تو میں بھی کہہ دوں گا خبردار یہ بس رسول ہیں، یہ کسی کے رشتہ دار نہیں ہیں، ان کا رشتہ بس رسول ہیں یہ. اور جب یہ بس رسول ہیں تو ان کو نہ کسی کا باپ کہنا، وہاں محمد ابا احد من رجالکم، کسی کے باپ نہیں ہے، شوہر بھی نہیں، بھائی بھی نہیں، بڑے بھائی چھوٹے بھائی کچھ نہیں. یہ کچھ نہیں ہے علاوہ رسول کے، صرف رسول ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد اب اگر ان سے رشتہ قائم ہوگا تو رسول سے رشتہ قائم ہونا اور ہے، اور رسالت سے رشتہ قائم ہونا اور ہے. رسالت کا رشتہ دار ہوں گے وہ لوگ
جو ان سے مربوط ہوں گے. تو جناب خدیجہ کی خدمات، ان کا اخلاص، جو کچھ دے رہی ہیں ریٹرن تصور میں نہیں ہے کہ کیا مجھ کو ملے گا پلٹ کر، بس دے رہی ہیں. ملیکۃ العرب جو ہو، اور وہ ملیکۃ العرب میں اکثر کہتا ہوں کہ جن سے بات کرنے کے لیے خواتین کئی دن تک انتظار کرتی تھی کہ ہم کو موقع ملے گا بات کرنے کا، اور جس نے بات کر لی آ کے فخر کرتی تھی آج میری خدیجہ سے بات ہوئی، پتہ ہے آج مجھ سے خدیجہ نے اتنی دیر تک بات کی ہے. عرب کی خواتین ملیکۃ العرب سے ملنے کی تمنا رکھتی ہیں، مگر ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ اب کوئی جناب خدیجہ کے پاس آنے کو تیار اور آمادہ نہیں ہوتا. یہ سب کیا ہوا؟ معلوم ہے کہ جو قربانی دے رہی ہیں، دیکھیں یہ اس زمانے کی قربانی ہے کہ جس میں جناب خدیجہ یہ جان رہی ہیں کہ میں جو کچھ کر رہی ہوں اس کا کوئی صحیح ریٹرن مجھ کو اس دنیا میں ملنے والا نہیں ہے. اس کے بعد اگر آپ کو کچھ مسلمان ملتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، یہ بھی تو بتائیے کہ اگر انہوں نے یہ کیا تو ان کو ملا کیا؟ کچھ ملا کہ نہیں اس دنیا میں؟ آج بھی مل رہا ہے کہ نہیں نام محمد پر؟ آج تمام مسلمانوں کو مل رہا ہے، دے کوئی نہیں رہا ہے کچھ بھی اسلام کو، صرف لے رہے ہیں اسلام سے. تو اسلام سے ہمیشہ لوگوں نے لیا ہے. اسلام کو جن لوگوں نے دیا ہے انہیں ابو طالب و خدیجہ کہا جاتا ہے. یہ فرق ہے لینے والوں میں اور دینے والوں میں. آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ دور ہے، وہ زمانہ ہے. ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، ابھی تو پیغمبر اسلام نے اسلام کا اعلان بھی نہیں کیا، اسلام کا اعلان بھی نہیں کیا. ابھی نہیں کہا کہ میں پیغمبر ہوں. اس وقت شادی ہوئی ہے. خیر اگر میں اس بحث میں گیا، میں اس طرف جانا بھی نہیں چاہتا کہ جناب خدیجہ کی عمر کو کیا عمر بتایا گیا اور کتنا فاصلہ، جو بھی آپ کہیں. اور اس کے بعد پھر دوسری خواتین کا فاصلہ ایسا ادھر سے اوپر لے گئے، ادھر سے نیچے لے گئے. یہ نہیں دیکھا کہ اس سے پیغمبر اسلام کی کتنی توہین ہو رہی ہے. وہ سب باتیں ہیں، وہ تاریخ کی ستم ظریفیاں ہیں، ان پر اگر آپ غور کریں اپنی جگہ وہ اپنی جگہ ہے. لیکن جناب خدیجہ کو اللہ نے جو رتبہ دے دیا، اب وہ رتبہ کسی کو مل نہیں سکتا کبھی بھی. آخر میں کسی نے کہی دیا تھا، یہ آپ ہمیشہ انہی کا ذکر کرتے رہتے ہیں، آپ انہی کا ذکر کرتے ہیں. کہا خاموش، کس کی بات کر رہی ہو؟ انہی کا ذکر کرتے رہتے ہیں. اور کس کا ذکر کرتے رہوں؟ یہ ہے وہ بات جو میں کہہ رہا تھا. اس پہلو کے تائید میں نے آپ کو عرض کیا کہ اس وقت جناب خدیجہ نے اس وقت حمایت کی رسول اللہ کی. وہی بات رسول اللہ فرما رہے ہیں. کہا خاموش، تم اس کی بات کر رہے ہو کہ میں ان کا ذکر کیوں کرتا ہوں؟ کیسے نہ کروں؟ اس لیے کہ خدیجہ نے اس وقت، خدیجہ مجھ پر ایمان لائیں، اس وقت میرا ساتھ دیا جب کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں تھا. آج آپ کیا بول رہی ہیں کہ میں آپ کا ساتھ دے رہی ہوں؟ 10 میرے ساتھ ہیں، 10 میرے ساتھ ہیں. اچھا اتفاق سے واقعی 10 تھے، 10 میرے ساتھ ہیں. اور اگر زیادہ گڑبڑ ہے تو سورہ طلاق اٹھا کے پڑھیے کیا کہہ رہا ہے قرآن، کہ اگر تم نے نبی کو میرے ستایا تو تم سے بہت بہتر بیویاں آ جائیں گی رسول کی، ہم تم کو طلاق دے دیں گے. تو کہاں وہ کہ جن کو دھمکی دی جا رہی ہے طلاق کی، اور کہاں وہ کہ جن کے ساتھ 25 سال گزارے اور دوسری شادی کا سوچا بھی نہیں، تصور بھی نہیں دوسری شادی کا. اور یہ بھی خود بہت بڑی فضیلت ہے، میں اس کو کئی بار بیان کر چکا ہوں، لیکن 100 بار بھی بیان کریں تو کم ہے، اس لیے کہ اس کو چھپایا جاتا ہے. جناب خدیجہ کے ہوتے ہوئے 25 سال. اچھا یہ سب مانتے ہیں کہ رسول اللہ کی شادی جب ہوئی ان کی عمر 25 سال تھی، یہ سب مانتے ہیں. تو وہاں بھی کچھ گڑبڑ کر سکتے تھے، لیکن چونکہ ان کی زندگی کے جتنے بھی سال ہیں وہ سب ویل کیلکولیٹڈ ہیں ہسٹری میں، تو وہاں کچھ آگے پیچھے نہیں کر سکے. جناب خدیجہ کو بتا دیا کہ وہ 40 سال کی تھی. چلو 40 سال کی تھی، یہ 25 سال کے تھے. تو اب تم خود سوچو، جب اتنا فرق تھا
رسول اللہ نے باقی جو شادیاں کی کب کی ہیں؟ جب خود 50 سال کے تھے. تو 25 سے 50 سال کا جو زمانہ ہوتا ہے واقعاً جہاں شادی ہونی چاہیے اس میں تو کوئی شادی کرتے نہیں. جب 50 سال کے ہو جاتے ہیں تو 50 سے لے کے 63 سال کی عمر تک 10 شادیاں کر لیتے ہیں. کبھی نہیں سوچا کیوں؟ یہ بیک وقت جواب ہے دونوں کو، کافروں کو بھی مسلمانوں کو بھی. جو کافر کہتے ہیں کہ انہوں نے 10 شادیاں کی ہیں، بھئی یہ دیکھو کہ اگر تمہارے دماغ میں جو خناس ہے کہ اس وجہ سے کی ہیں، اگر وہ وجہ ہوتی تو 25 سال کی عمر میں اتنی شادیاں کرتے. اس کا مطلب ہے کہ نہیں، وہ ریزن نہیں جو تمہاری دماغ میں ہے، اس کے اسباب ہیں، اس کے جینوئن ریزنز ہیں. یہی وجہ ہے کہ دشمن نے، ابو سفیان جیسے نے، ابو جہل جیسے نے، ان تمام مخالفین نے، اور خود پیغمبر اسلام کی زندگی میں منافقین نے، جو بدترین دشمنی کا مظاہرہ کرتے تھے اور ہر یعنی تلاش کرتے تھے کہ کوئی غلطی نظر آ جائے پیغمبر کی سیرت میں. پوری ہسٹری میں ہم کو کہیں نہیں ملتا. آج تو اعتراض ملتا ہے کہ نبی نے اتنی شادیاں کی. اس وقت کسی نہ کافر نے اعتراض کیا نہ کسی منافق نے اعتراض کیا، جبکہ ان کے پاس بہت اچھا ٹول تھا یہ کہنے کا کہ دیکھو یہ تو اتنی شادی کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ ریزنز ان کو بھی پتہ تھے کہ کیا ہیں. لیکن ریزن یہ ہو یا وہ ہو، جو بھی ریزن ہو، جناب خدیجہ کے ساتھ جب تک وہ زندہ رہیں رسول اللہ نے کوئی دوسری شادی نہیں کی. کیوں نہیں کی دوسری شادی؟ بعد میں فوراً سارے ریزن آ گئے. اس وقت بھی تو ریزن وہی ہو سکتے تھے. کہا نہیں، وہ ریزن تو تھے لیکن مجبوری تھی. کہ کیا؟ کہ دوسری شادی نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے دوسری شادی؟ اس لیے کہ خدیجہ کے ہوتے ہوئے دوسری شادی نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کہا اس لیے کہ قرآن نے کہہ دیا ہے. قرآن، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ 4 شادی جائز ہے، 4 شادی کی بات کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے. قرآن کہتا ہے ایک شادی کرو، بس ایک شادی. وَأَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. صرف قرآن ہے تمام آسمانی کتابوں میں جو ایک شادی کی بات کرتا ہے. باقی کوئی مذہب ایک شادی کی بات نہیں کرتا. ہاں 4 کی اجازت ہے مگر ایک کرو. تو ایک کیسے کریں؟ کہ اگر تم عدل نہ کر سکو تو بس ایک کرو. عدل بہت سخت شرط ہے. یعنی جس نظر سے اس کو دیکھا اسی نظر سے اس کو دیکھا، اسی نظر سے اس کو دیکھا. اگر وہ عدل کر سکتے ہو، ایک کے ساتھ تو ہو نہیں پاتا عدل. اسی ایک کے ساتھ عدل ہو نہیں پاتا، 2 کے ساتھ کیا عدل کرو گے؟ تیسرے کے تو 2 کے ساتھ اگر کر سکتے ہو کرو، 3 کے ساتھ عدل کر سکتے ہو تو کرو، 4 کے ساتھ کر سکتے ہو تو عدل شرط ہے، ورنہ اونلی 1. توجہ ہے نا؟ تو عدل کی شرط جب رکھ دی تو جس نظر سے اس کو دیکھا اسی نظر سے اس کو دیکھو. اب یہاں پیغمبر کے لیے پابندی ہو گئی. اب پیغمبر دوسری شادی خدیجہ کے ہوتے ہوئے کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ کسی اور عورت کو اسی نظر سے کیسے دیکھیں جس نظر سے خدیجہ کو دیکھا ہے. اگر دیکھ لیں نعوذ باللہ تو وہ عدل نہیں ہوگا، وہی ظلم ہو جائے گا. اس کو اوائڈ کیا، کہا نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو جو ریزن رسول اللہ کا تھا جناب خدیجہ کی زندگی میں دوسری شادی نہ کرنے کا، وہی حضرت علی کا تھا. اس لیے کہ مولا کائنات بھی کسی اور کو زہرا کے مقابلے پر وہی سٹیٹس کیسے دے سکتے تھے. اور شرط عدل کی ہے، یہ شرط ہے عدالت کی. تو جناب خدیجہ کا مقام تو اتنا بلند ہے، مگر آپ کتنا سنتے ہیں؟ میں مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر میری آواز کہیں پہنچے کہ آپ جناب خدیجہ کا ذکر کتنا سنتے ہیں. جناب بتائیے، احسان جن کا ہے، جو اگر نہ ہوتی تو آج اسلام نہیں ہوتا. آپ کسی اور کے بارے میں نہیں کہہ سکتے اگر وہ نہ ہوتا، اگر وہ نہ ہوتے تو اسلام نہ ہوتا. ان کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اسلام نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتے. لیکن آپ صرف جناب خدیجہ کلر جناب ابو طالب کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ دونوں نہ ہوتے تو اسلام نہیں ہوتا. تو جن کے بغیر اسلام نہیں ہوتا ان کا ذکر کتنا سنا جاتا ہے. یہ تاریخ کے ستم ظریفی. لیکن خدا کی قسم کیا عظمت ہے جناب خدیجہ کی. جناب خدیجہ کو کوئی ضرورت ہے کہ تم ان کا ذکر کرو؟
یہ بھی پھٹکار ہے مسلمانوں پر، آج تک کی پھٹکار. جو مسلمان جناب خدیجہ کا ذکر نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے حل جزاء الاحسان الا الاحسان کا جو فلسفہ رکھا، اس سے ان مسلمانوں کو دور رکھنا چاہتا ہے. ہٹو ہٹو، تم احسان کا بدلہ دینا چاہتے ہو خدیجہ کی، تم نہیں ہو اس قابل. ہاں، جو خدیجہ کے احسان کو احسان مانے گا، ہم اسے یہ توفیق دیں گے کہ خدیجہ کا ذکر کرے. توجہ کی، اسے یہ شرف ملے گا کہ وہ خدیجہ کا ذکر کرے. تو جو خدیجہ کے فضائل بیان کرے گا، ہم اس کو یہ فضیلت دیں گے کہ تم جناب خدیجہ کے فضائل بیان کرنے والے اور سننے والوں میں شامل ہو جاؤ. اللہ کی طرف سے ہے یہ. اور جنہوں نے اس احسان کی قدر ہی نہیں کی، جن کے نظر میں اسلام کی کوئی اہمیت نہیں، کہا نہیں تم تو اپنے منہ سے یہ ذکر بھی مت کرو، ہٹو. تو آج تک پھٹکار میں اس کو کہتا ہوں کہ جناب خدیجہ کا ذکر نہیں ملے گا. ارے مسلمان خود سوچے، خدا کے لیے کبھی عقل سے سوچتے ہیں؟ یعنی یہ معلوم ہے کہ آج کتنی گرمی ہو گئی، آج کتنی سردی ہے، آج سنو ہے، آج کیا، یہ موسم کا معلوم ہے، خبر ہے، پتہ ہے، لیکن تاریخ کا موسم کیا رہا ہے، کب سرد و گرم، اس کی کوئی خبر نہیں. اس کے بارے میں معلوم کرو، اس کے بارے میں سوچو، غور کرو کہ جناب خدیجہ کی عظمتیں کیا ہیں، ان کا مقام کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے. یہ تو ہوا ایک پہلو. اب بات بس، اور میں یہاں تمام کروں گا کہ اس سے ہم جو کچھ اخذ کرتے ہیں ہم سب، وہ یہ ہے میرے دوستوں کہ اب ہم جناب خدیجہ کا ذکر تو کرتے ہیں، اللہ نے ہم کو یہ توفیق دی ہے، اللہ کا شکر ہے. جتنا ہم اس احسان کا شکر ادا کریں اللہ کا کم ہے. ہم احسان کا بدلہ تھوڑی دے رہے ہیں، لیکن یہ کہ ہاں ہم ذکر کر کے ان لوگوں میں شامل ہو جا رہے ہیں کہ جن پر اللہ نے یہ احسان فرمایا ہے کہ وہ اس احسان کا ذکر کر کے خود کو جناب خدیجہ کے پیرووں میں شمار کر سکیں. یہ اللہ نے ہمیں آج جو آپ اتنی تعداد میں ماشاءاللہ، روزے کی تھکن بھی اور ویک ڈے بھی، اور یہ تعداد لوگوں کی جمع ہونا، کیوں؟ کچھ بھی نہیں ہے، خدا کی قسم. ہمارا وجود فزیکل سے لے کر روحانیت سے لے کر ہر چیز صدقہ ہے جناب خدیجہ. اب رہا یہ کہ اللہ نے ان کو کیا احسان کا بدلہ دیا، وہ بھی ایک الگ ٹاپک ہو جائے گا، میں ادھر چلا جاؤں گا تو وقت گزر جائے گا، میرا وقت تمام ہو چکا ہے. میں تھوڑا سا ایک کچھ درس حاصل کر کے ان کی زندگی سے ختم کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک جملہ کہتے ہوئے گزر جاؤں گا. فضیلت کا ایک پہلو آ رہا ہے ذہن میں کہ اللہ نے کیا احسان کا بدلہ جناب خدیجہ کو دیا. یا اللہ تو کہتا حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اب جناب خدیجہ نے تو آغاز کر دیا نا، احسان کا شروع کر دیا. یا اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، تو دیتا رہے دیتا رہے دیتا رہے، مگر ہم پھر بھی یہ سوچیں گے تو نے ہی بتایا ہے. اس آغاز کا بدل تو نہیں ہو سکتا، مگر ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یا اللہ تو نہیں دے سکتا. ہم نہیں دے سکتے، مسلمان نہیں دے سکتے، پورے انسان مل کے نہیں دے سکتے، انبیاء بھی نہیں دے سکتے، لیکن ہم یہ کہیں کہ تو نہیں دے سکتا، یہ صحیح نہیں ہے. تو قادر مطلق، تو کیا دے گا؟ تو خدا نے کہا میں وہ دوں گا، میں خدیجہ کو وہ دوں گا کہ میرے خزانے میں اس سے بڑی اور کوئی چیز ہے ہی نہیں. میں نے اس سے اعلیٰ کوئی شے پیدا ہی نہیں کی. بلکہ تم کہو میں خدیجہ کو کیا دے دوں؟ آسمان دے دوں، زمین دے دوں، ستارے دے دوں، سیارے دے دوں، چاند سورج کی حکومت دے دوں، کیا چیزیں دوں؟ میں وہ دوں گا کہ یہ سب چیزیں جن کے صدقے میں پیدا ہوئی ہیں وہ اس کی آغوش میں نظر آئے گی، وہ اس کی گود میں نظر آئے گی.
شاید مصلحت پروردگاروں کے جناب خدیجہ اس وقت زندہ نہیں تھی، ورنہ کوئی ریزن نظر نہیں آتا کہ وہ چادر تطہیر میں شامل کیوں نہ ہو جائیں. اس لیے کہ اگر اصول یہی ہے کہ صرف وہی آ سکتا ہے جس کا رشتہ فاطمہ سے ہے، اگر اصول یہی ہے نا، یا اللہ تو نے یہی بنایا نا اصول، اس لیے رسول سے نہیں کہ رسول ہیں اور ان کی بیٹی ہیں، ورنہ پھر کہتا ہے کہ ان کی بیوی ہیں اور ان کے کوئی دوسرے رشتہ دار ہیں، اور تو رشتے پھر رسول سے بنتے. کہا نہیں، یہاں کاٹ دو اس بات کو، رشتے جس کے بھی فاطمہ سے ہیں وہ آ سکتا ہے، فاطمہ سے رشتے نہیں ہیں وہ نہیں آ سکتا. تو یا اللہ اگر اصول یہی ہے تو 2 رشتے اور رہ گئے ہیں، ایک ماں کا رشتہ، ایک بیٹی کا رشتہ. کہا ہاں، ماں کو ہم نے اس لیے پہلے ہی اٹھا لیا اور بیٹی کو ہم نے کسی اور وقت کے لیے محفوظ رکھا ہے. کیا کیا پہلو ہے میں عرض کروں. جناب خدیجہ کو واقعاً جب وقت کی تنگی ہوتی ہے نہیں تو ایسے سے پہلو سامنے آتے ہیں. کیا انعام اللہ نے دیا. بس یوں سمجھیں کہ رسول اللہ کو سب سے بڑا جو عہدہ ملا، سب سے بڑا کائنات کا، اور میں اس کو پڑھ چکا ہوں تفصیل سے، سب سے بڑا عہدہ وہ یہ تھا کہ وہ فاطمہ کے باپ تھے. اس سے بڑا عہدہ رسول اللہ کے پاس نہیں ہے. اب اتنے سے ٹکڑے کو لے کے یوٹیوب کو ڈال دو اور سمجھ میں نہ آئے، میں اس کو بیان کر چکا ہوں. جاؤ قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. خدا تمہیں وہ دے گا، اے نبی تم راضی ہو جاؤ. راضی نبی جبھی ہو سکتے ہیں جب اس سے بڑا اب کچھ نہ رہ جائے، ورنہ ابراہیم بھی راضی نہیں ہوئے تھے. امامت جو سب سے بڑا اس وقت عہدہ تھا وہ دے دیا، پھر بھی راضی نہیں ہوئے. اب اس کے آگے تو کچھ نہیں ہے تو کہا اپنی اولاد کے لیے مانگ لو. رسول اللہ کو اللہ نے وہ دیا کہ اب اس کے آگے کچھ تھا ہی نہیں. تو اگر باپ ہونا فاطمہ کا اتنا بڑا شرف ہے تو ماں ہونا کتنا بڑا شرف ہوگا. اور پھر تو کچھ آداب ہیں اور کچھ حفظ مراتب ہیں جو مانے ہیں، ورنہ تو کچھ حدیثیں ایسی ہیں کہ آدمی سوچتا رہ جائے، اور ہم اس کا ذکر بھی نہیں کرتے اس وقت، اس لیے کہ خود جناب سیدہ کا ایک اپنا مقام اور مرتبہ اور رتبہ ہے. لیکن بیٹی اور ماں کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے اس کا اگر آپ تصور کریں تو اندازہ ہوگا کہ جناب خدیجہ کو اللہ نے کیا دے دیا ہے. ماں بنا دیا فاطمہ کا. اب جناب خدیجہ سے جو ایک درس، صرف ایک درس بس آج ہم لے کے اٹھ سکتے ہیں وہ یہ ہے، اور واقعاً ہماری زندگی بالکل چینج ہو سکتی ہے. ہماری ساری دوڑ دنیا کے لیے، ہم کو یہ مل جائے، ہم کو یہ مل جائے، ہم کو یہ مل جائے، ہم کو یہ مل جائے. کوئی بری بات نہیں اگر اس میں اخلاص باقی رہے، اگر اس میں للہیت ہو، اگر یہ اللہ کے لیے انسان مانگ رہا ہو اللہ سے سب چیزیں. لیکن جو کچھ مل جائے وہ اللہ کی راہ میں خرچ ہو جائے اور اس میں سکون ہو اور اطمینان ہو اور کوئی پریشانی نہ ہو، سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹانے میں، یہ مقام جناب خدیجہ کا. دنیا داری نہیں ہے. کوئی لمحہ زندگی کا ایسا نظر نہیں آتا جس میں لگے کہ نعوذ باللہ کسی طرح بھی حب دنیا کا کوئی ایک پہلو کہیں دور سے بھی. ابھی اسلام نازل نہیں ہوا ہے، ابھی احکام شریعت آئے نہیں ہیں، اس وقت کی بات ہو رہی ہے. جب سے جناب خدیجہ، ہمارا درس کیا ہے ان سے؟ کاش ہماری ماں بہنیں، ہماری بچیاں جناب خدیجہ سے یہ درس سیکھیں کہ پہلا درس یہ ہے، دنیا کو مت اہمیت دو، دین کو اہمیت دو. مل جائے دنیا تو کیوں نہیں، بالکل لو، جیسے خدیجہ نے لی دنیا، مگر اس دنیا کو لینے کے بعد اس کا استعمال کیسے کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا داری کسے کہتے ہیں اور دینداری کسے کہتے ہیں. غربت کا نام دینداری نہیں ہے.
کہ کوئی غریب ہو گیا مجبور ہے، ارے بڑے متقی پرہیزگار ہیں. نہیں، متقی اور پرہیزگار جناب خدیجہ تھیں. اتنی دولت ہوتے ہوئے، اتنا پیسہ ہوتے ہوئے، اتنا سب کچھ ہوتے ہوئے، اتنی دنیا ہاتھ میں ہوتے ہوئے، مگر دنیا کے پیچھے نہیں چلی، دنیا ان کے پیچھے چلی. اور یہ مقام حاصل کیا جناب خدیجہ نے، یہ رتبہ حاصل کیا. ان 4 خواتین میں تو ہیں بڑی خواتین میں، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ رتبہ جناب خدیجہ کو اللہ نے دے دیا ام فاطمہ بنا کر اتنا عظیم کہ اب اس سے بڑا کوئی رتبہ نہیں ہو سکتا. ابھی میرے شاید الفاظ ہو جاتے، اور شاید یہ میرے جذباتی مسائل ہوتے، شاید یہ میرا اسٹیٹمنٹ ایموشنل ہوتا، اگر میرے پاس وہ دلیل ہسٹری کی نہ ہوتی کہ جہاں جناب خدیجہ خود فخر کر رہی. وہ لمحہ 3 سال سیج میں گزار کر، ان تکلیفوں میں گزار کر، ملیکۃ العرب ہو کر. اور کون تھے سیج میں؟ بنی ہاشم تھے. بنی ہاشم کے خاندان کو رکھا گیا تھا. کہتے ہیں میں تو بنی ہاشم سے نہیں ہوں. کہا نہیں، میں ہی ہوں، اور میں سینہ سپر ہوں، میں محافظ ہوں رسالت کی. خدا کی قسم ایسی تربیت، ایسا انداز، ایسی سیرت چھوڑ کر گئیں کہ ایک وقت وہ تھا کہ ایک خاتون ہے جو رسالت کی حفاظت کے لیے اپنی جان دے رہی ہے، اور اسی کی بیٹی ہے جو ولایت و امامت کی حفاظت کے لیے اپنی جان دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو جناب خدیجہ 3 سال کے سیج کے بعد، ان تکلیفوں کے بعد جس میں 3 سال تک صحیح سے کھانا اور پانی نہیں پہنچتا تھا، پتے کھا رہے تھے لوگ. اور جب یہ سیج ختم ہوئی ہے، جب یہ محاصرہ ختم ہوا ہے اور جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ نکلے، اسی سال دونوں کا اس دنیا سے رحلت ہو گئی ہے. اس کو رسول اللہ نے عام الحزن قرار دیا، حزن کا سال. عام الحزن میں اور بیت الحزن میں بڑا تعلق ہے، بڑا ارتباط ہے. یہ حزن کا سال ہے، پورا سال. اور ایک وقت ویسا بھی آیا کہ جہاں پر علی کو بیت الحزن بنانا پڑا، حزن کی جگہ. کیوں؟ اس لیے کہ مظلومیت کی علامت ہوتا ہے حزن کا سلسلہ. پیغمبر اسلام پورے سال محزون و مغموم رہے، لیکن جب آخری لمحات جناب خدیجہ کے آئیں تو اس وقت جناب خدیجہ نے جس بات پر فخر کیا وہ کیا تھی؟ جب آخری لمحات ہیں، گھر میں ہیں، تنہا ہیں، اکیلی ہیں. یہ وہی خاتون ہیں کہ جن سے ملنے کی تمنا بڑی بڑی خواتین کیا کرتی تھیں مکے کی، لیکن آخری لمحات میں اب کوئی قریب نہیں آتا. کیوں؟ کہا اس لیے کہ تم نے ان کا ساتھ دیا، ان کا ساتھ دیا. تم نے اپنے شوہر کے لیے اپنی ساری قربانیاں دے دیں. دیکھو اب تم سے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. ایک خاتون آ جاتی ہے مکے کی، آخری اس بے کسی کی کیفیت میں دیکھ کر خدیجہ کو یہ طعنہ دے دیتی ہے. خدیجہ تم نے دیکھا کہ تم نے اپنے شوہر کا ساتھ دیا تو تمہارا کیا حال ہوا؟ دیکھا تم نے تمہارا کیا حال ہوا؟ مکے کی کوئی خاتون اس مرتے دم تمہارے پاس آنے کو تیار نہیں ہے. جناب خدیجہ نے بے ہوشی سے آنکھیں کھولیں اور کہا نہیں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں نے جو ساتھ دیا اللہ کے رسول کا ساتھ دیا. رہا یہ کہ میں بے کسی کی کیفیت میں ہوں، میں اکیلی ہوں، میرا کوئی نہیں ہے، نہیں، یہ تمہارا خیال ہے. ذرا میرے پائیں دی دیکھو کون بیٹھا ہے. دیکھا تو کیا دیکھا؟ 4 سال کی ایک بچی بیٹھی ہے. کہا بس ساری کائنات کی خواتین ایک طرف اور یہ بچی جس کو تم دیکھ رہے ہو نا یہ ایک طرف. کائنات کی عورتوں کی سردار میرے پائیں بیٹھی ہو تو مجھے کسی کی پرواہ کیا ہے؟ بس یہ میری بچی جو ہے نا، یہ میری بچی، مجھے اسی سے سکون ہے، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ میری بچی میرے پاس ہے، بس مجھے سکون ہے، اطمینان ہے.
یہ ہے جناب خدیجہ جو افتخار کر رہی ہیں فاطمہ کی ماں ہونے پر کہ میرے پاس ایک بیٹی ہے جس کا نام فاطمہ ہے، اس سے مجھے سکون ہے مرتے دم بھی، اور مجھے کوئی افسوس نہیں ہے کہ میں نے ساتھ دیا اپنے نبی کا، نہیں مجھے فخر ہے کہ میں نے ساتھ دیا رسول۔ اور یہ تو قربانیوں کی بات ہے، میں نے قربانی دے دی اپنی زندگی کی، مگر جس بچی پر فخر کیا تھا جناب خدیجہ نے، بس میں 2-3 جملے اور فقر عرض کروں گا اور مجلس تمام ہو جائے گی، اور خواتین آج ماتم کریں گی اس خاتون کا جو ان کے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہے، اور ہم بھی ماتم کریں گے اپنی اس عظیم ذات گرامی کا۔ 2-3 فقرے۔ بیٹی ہے 4 سال کی فاطمہ بیٹھی، خدا جانے کیا باتیں ہوتی ہوں گی ماں باپ، کیا کیا گفتگو ہو رہی ہوگی، ہسٹری میں ہم کو نہیں ملتا، لیکن خدیجہ کی نگاہیں دیکھ رہی ہوں گی۔ امت کے حالات کا اندازہ ابھی سے ہو رہا ہوگا جناب خدیجہ کو، امت سے کیا امید ہو سکتی ہے، لیکن کم سے کم ابھی مکے میں آج میں جب اس دنیا سے جا رہی ہوں تو ایک ایسے ماحول میں جا رہی ہوں جب چاروں طرف کافر ہیں، مشرک ہیں، تو میرے پاس کون آئے گا؟ اس لیے کہ مسلمان عورتیں ہیں ہی نہیں، آئیں گی کہاں سے؟ ہو سکتا ہے تصور ہو کہ جب میری بیٹی فاطمہ اس دنیا سے جا رہی ہوگی، اس وقت تک اسلام پھیل چکا ہوگا، بہت مسلمان ہوں گے، اس وقت بہت خواتین شاید آ جائیں پرسہ دینے کے لیے، مگر آئے فاطمہ جب اس دنیا سے جا رہی ہیں، ارے روتی بھی ہے تو آ کر کہا جاتا ہے یا دن کو رو لے یا رات کو رو لے، اور پھر تاریخ نے ایک وہ منظر بھی پیش کیا کہ پھر اب یہ ماں ہے جو اس دنیا سے جا رہی ہے، مسلمان ہیں چاروں طرف مگر کوئی مسلمان خاتون نہیں آتی پرسہ دینے، مگر اس ماں کو بھی بڑا اطمینان ہے اپنی ماں کی طرح، مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ بھئی آپ اس بے کسی کی کیفیت میں اس دنیا سے جا رہی ہیں، میں کہوں گی نہیں مجھے پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ دیکھو میرے پائیتی کون بیٹھا ہے، وہاں ایک 4 سال کی بچی بیٹھی ہے زینب، خدا جانے ماں بہنوں میں کیا ماں بیٹیوں میں کیا باتیں ہو رہی ہوں گی۔ ایک وہ ماں تھی اور یہ بیٹی، اور ایک ماں ہے اور یہ بیٹی، وہ بھی 4 سال کی تھی، یہ بھی 4 سال کی ہے، یہ ننھی سی بچی ہے 4 سال کی۔ جب اس دنیا سے رخصت ہو رہی ہیں تو علی سے بس یہی ہے ایک وصیت، یا علی ان بچوں کا خیال رکھنا، میرے بعد ان بچوں کا خیال رکھنا، میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، اس عمر میں یتیم ہو جائیں گے، آقا سایہ سر سے اٹھ جائے گا، ان کا خیال رکھا جائے۔ زینب کی طرف توجہ ہے، دیکھتی ہیں زینب کو، حسرت سے دیکھتی ہیں، نبی کی بیٹی ہوں میں، جب میرے ساتھ نبی کے مرنے کے فوراً بعد یہ سلوک کیا گیا ہے تو میری بیٹی خدا جانے یہ امت تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والی ہے۔ بس میں نے ختم کیا، میں کہوں گا شہزادی یقیناً ایک وہ وقت وہ تھا جب آپ 4 سال کی تھیں، آپ کی ماں اس دنیا سے جا رہی تھی، آج آپ اس دنیا سے جا رہی ہیں، آپ کی بیٹی 4 سال کی ہے۔ تاریخ میں اس طرح کی 2 مائیں ملی کہ اس دنیا سے جا رہی ہیں اور 4 سال کی بچی کو چھوڑ کے جا رہی ہیں، مگر خدا جانے کربلا کی کیفیت کیسی کیفیت ہے۔ کربلا میں اب وہ ماں نہیں ہے جو 4 سال کی بچی کو چھوڑ کے جائے، بلکہ اب معاملہ پلٹ جاتا ہے، اب 4 سال کی بچی ہے، جس کی پائی تھی اس کی ماں بیٹھی ہے، بچی جا رہی ہے، ماں رخصت کر رہی ہے، ہائے میری سکینہ، ہائے میری بیٹی مظلوم اس دنیا سے جا رہی ہے۔ ہاں آج جب خدیجہ کا تابوت اٹھایا جائے، سلام کرنا اس بی بی کو جس کے خاندان میں 4 سال کی بچیاں ظلم و ستم کے الہیات سے گزری۔ ارے کبھی زینب کی کیفیت میں، کبھی فاطمہ کی صورت میں، کبھی سکینہ کی شکل۔
ماتم حسین.